أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قابل احترام बुजुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम, पर्दे में बैठी हुई इज़्ज़त माब इस्लामी माँ और बहनों, तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, हम्द व सना, किब्रियाई व बड़ाई अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू के लिए लायक व ज़ेबा है, जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात में से पैदा किया, उम्मत मुहम्मदिया में से होने का शर्फ अता फरमाया, जिसने हमारी रोज़ी का इंतज़ाम फरमाया, हमारे ऊपर अपनी जानिब से बेशुमार नेमतें रहमतें नाजिल फरमाई। अलगर्ज़ मुख्तसर से हम्द व सना के बाद बेइंतहा अनगिनत व लातअदाद दुरूद व सलाम नाजिल हो शफ़ीउल मुज़नबीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, सय्यदुल मुरसलीन, इमामुल अंबिया, आमिना के दुर्र यतीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हाज़रीन जुमा, पेवस्ता जुमा अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत
اور اس رحمت کی وسعت کے سلسلے میں ہم نے کچھ باتیں بیان کی تھیں، اسی سے متعلق آج کا بھی خطبہ جمعہ کا انتخاب کیا گیا ہے، جس کا موضوع ہے رحمت الہی کے مستحق لوگ، یعنی وہ کون لوگ ہیں جن لوگوں پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا فرمائی ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کے حق میں اللہ رب العالمین کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ لہذا اس مختصر سے وقت میں اس اہم موضوع پر لب کشائی کرنے کی سعادت محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ تمام حاضرین جمعہ کو ان خوش نصیب لوگوں میں سے بنائے، آمین یا رب العالمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 آیت نمبر 150 پر 5، 150 پر 6 اور 150 پر 7 پڑھا ہے۔ ان تینوں آیتوں کا تعلق ایک عمل سے بیان کیا جا رہا ہے، جس عمل پہ انسان کو اللہ رب العالمین کی رحمت نصیب ہوتی ہے۔ وہ عمل ہے مصیبت پر صبر کرنا۔ پہلا آدمی، پہلا مستحق انسان اللہ رب العالمین کی رحمت کا وہ ہے جو مصیبتوں میں، آزمائشوں میں، پریشانیوں میں، آفتوں میں صبر کرتا ہے۔ صبر کا مطلب یہ کہ اس کے اوپر جو بھی حالات آ رہے ہیں وہ اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ وہ حالات صرف اس کے رب کی جانب سے ہیں، اور وہ اس پر صبر کرتا ہے، کسی بھی قسم کے غیر ضروری اور ناجائز الفاظ اس کے رب کے سلسلے میں نہیں کہتا، ناشکری والی باتیں نہیں کہتا۔ ایسا آدمی جو صبر و تحمل سے کام لیتا ہے، ایسا انسان رحمت الہی کا مستحق بنتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں اس کا نقشہ کھینچا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کن چیزوں کے ذریعے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے، ڈر کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے، من الجوع، بھوک کے ذریعے، پیاس کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے، من الاموال، تمہارے مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، ونقص من الاموال، مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، والثمرات، پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ جو اس میں صبر کرتے ہیں، وبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ ان کی ایک صفت یہ بیان کی گئی، ان کی ایک علامت یہ بیان کی گئی، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ان کی خصوصیت یہ ہے، ان کی بہترین صفت یہ ہے کہ جب کبھی ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ صرف یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی صبر والا جملہ بیان کر رہے ہیں، ناشکری والا اور اسی طرح کفر والا کوئی جملہ وہ بیان نہیں کرتے۔ یہ ان کی بڑی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ رب العالمین نے کیا انعام رکھا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمتیں، سلامتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پائے ہوئے لوگ ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ آزمائشوں میں، مصیبتوں میں، آفتوں میں صبر کرنے والا مرد، صبر کرنے والی عورت، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے پہلے حقدار ہیں۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کے حقدار ہیں، ان پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیے، جن کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان کی زندگیاں پریشانیوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے اور اسی طرح آزمائشوں سے نجات پا جاتی ہیں۔ اور آزمائش یہ انبیاء کی صفت ہے، انبیاء کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو چنا ہوا ہے، اور ایسے کسی کے اوپر آزمائش آتی ہے
اور اس میں وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آگے کی زندگی میں اسے ضرور سرخرو بناتا ہے، کامیاب بناتا ہے۔ معلوم ہوا کہ مصیبتوں میں، آفتوں میں صبر کرنا چاہیے۔ جو آدمی صبر کرتا ہے اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور دوسرا عمل کون سا ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی رحمت ہم حاصل کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی رحمت کے ہم مستحق بن سکتے ہیں؟ دوسرا عمل ہمارے روز مرہ کی زندگی سے تعلق رکھنے والا عمل ہے، تجارت کا عمل ہے، خرید و فروخت کا مسئلہ ہے۔ جو تاجر، جو انسان خرید و فروخت میں نرمی کا معاملہ کرتا ہے، تقاضا کرتے وقت نرمی کا پہلو اختیار کرتا ہے، ایسے انسان پر اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خوش قسمت، خوش نصیب تاجر کے حق میں دعا فرمائی ہے۔ صحیح بخاری کتاب البیوع کی حدیث ہے، عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، رواہ البخاری۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بیان کرنے والے پیارے صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس تاجر پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے جو کسی چیز کو بیچتا ہے تو نرمی سے، کوئی چیز خریدتا ہے تو نرمی سے، کوئی تقاضا کرتا ہے تو نرمی سے، یعنی قرض کا کوئی معاملہ ہے، کسی سے قرض اصول کرنے کا مسئلہ ہے تو نرمی سے اس سے قرض اصول کرتا ہے۔ ایسے انسان کے حق میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری دعا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ انسان بھی رحمت پانے والا ہے جو کاروبار کے مسئلے میں، قرض کے معاملے میں نرمی کا پہلو اختیار کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں دیکھیے ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ ہم صبح سویرے کاروبار کے لیے نکلتے ہیں، تجارت کے لیے نکلتے ہیں، ہم کتنے لوگوں کے ساتھ سختی والا معاملہ کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو غصے سے بات کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر اپنا کاروبار چلانے کی کوشش کرتے ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ دھوکہ فریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بری خصلتوں میں سے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے آپ حقدار بننا چاہتے ہیں، رب العالمین کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہیں، ایک بہترین تاجر بن جائیے، تمہاری زندگیوں میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ اور جس کی زندگی میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ زندگیاں پریشانیوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے دور ہو جاتی ہیں، پاک و صاف ہو جاتی ہیں۔ تیسرا عمل جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی رحمت ہمیں نصیب ہو سکتی ہے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کی تلاوت انسان جتنی زیادہ کرتا ہے اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر اتنی زیادہ نازل ہوتی ہیں۔ اور ایک حدیث مجھے جو یاد آ رہی ہے، اس حدیث میں اس بات کا اضافہ کیا گیا ہے جو قرآن مسجد میں پڑھتے ہیں ان پر بھی اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ! مساجد میں نماز کے علاوہ قرآن پڑھنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہم نماز کے علاوہ قرآن پڑھتے بہت کم نظر آتے ہیں۔ مساجد میں قرآن کی بھی تلاوت ہونی چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے والے اور بالخصوص مسجد میں قرآن پڑھنے والے کے حق میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رحمت کی دعا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ! کتنی پیاری بات ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یقرأ فی المسجد فقال رحمہ اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک شخص کے قرآن پڑھنے کی آواز کو سنا تو کہا کہ اللہ رب العالمین اس پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں، اللہ رب العالمین اس بندے کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اور یہ پیارے صحابی کتنے خوش نصیب ہیں جن کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ لہذا ایسی پیاری اور جامع دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے حق میں کی ہیں جو ان باتوں پر عمل کرتے ہیں۔
لہذا ہمارے اندر بھی یہ عمل پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ مساجد میں نماز کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھنے کی بھی عادت ڈالیں۔ جو لوگ مساجد میں قرآن پڑھتے ہیں ان کے قرآن پڑھنے میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے۔ گھروں میں تو قرآن الحمدللہ بہت سارے پڑھتے ہیں، خواتین پڑھتی ہیں، لیکن گھروں میں بچوں کا شور و غل ہوتا ہے، بچوں کی شرارتیں ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں قرآن پڑھنے میں خلل ہوتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کے گھر، سکون کا ماحول یہاں ہوتا ہے۔ آپ جتنا انداز میں، جتنے پیارے انداز میں قرآن پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ مزہ آپ محسوس کریں گے۔ لہذا مساجد میں قرآن پڑھنے کا اہتمام کریں، بالخصوص جب جمعہ کے لیے اول وقت میں ہم آتے ہیں قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں شامل ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خوش نصیب لوگوں کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں رحمت فرمائے، تو ایسے لوگ کون ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور مسجد میں قرآن پڑھتے ہیں؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک دوسری روایت میں بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے لیے جب میرے گھر میں موجود ہوتے، بیدار ہوتے، تو بازو میں مسجد یعنی مسجد نبوی سے متصل اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرے میں، اس کمرے میں رہتے، تو مسجد میں کوئی صحابی آ کر قرآن پڑھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتے کہ یہ عباد کی آواز ہے، یعنی صحابی کا نام عباد بن بشر، عباد کی آواز ہے؟ تو کہا کہ ہاں یہ عباد کی آواز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعا دی، اللہ تبارک و تعالی عباد کے ساتھ رحمتوں والا معاملہ فرمائے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ لہذا مساجد میں قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے۔ مساجد میں صرف نماز پڑھ کر نکلنا نہیں ہے، بلکہ 10-15 منٹ پہلے یا بعد میں نکلنے کی کوشش کریں، پہلے آنے کی کوشش کریں تو قرآن پڑھنے کا ایک بہترین موقع ملے گا، اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہم حاصل کرنے کا ایک بہترین سبب بھی ہمیں یہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک چوتھا عمل جو کہ آج بہت کم ہی اس پر لوگ عمل کرتے ہیں، ایسا عمل جس کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ جو یہ عمل کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے اپنی رحمتوں سے جوڑ لیتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرأً صلی قبل العصر اربعا، کہ اللہ رب العالمین اس شخص کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے جو نماز عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتا ہو۔ نماز عصر جو فرض نماز ہے، فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور وہ فضیلت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے حق میں دعا فرمائی ہے جو لوگ نماز عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، جو کہ 12 رکعت کے علاوہ ہے، جو دن میں 12 رکعت ہے، ان 12 رکعات کے علاوہ یہ 4 رکعت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ جو فرض نماز عصر کی نماز سے پہلے یہ ادا کر لے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق ہوں گے، اللہ رب العالمین کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک 5واں عمل جو کہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، دیکھیے انسان کی زندگی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر مصیبتوں پریشانیوں میں گھیری ہوئی ہے، اور آدمی در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، رشتہ داروں کے پاس، بھائی بہنوں کے پاس، فلاں کے پاس، فلاں کے پاس اپنی زندگی کا رونا تو روتا ہے، اپنی شکایتیں تو بیان کرتا ہے، لیکن جس کے سامنے رونا ہے اس کے سامنے روتا نہیں ہے، جس کے سامنے مناجات کرنا ہے اس سے مناجات کرتا نہیں ہے، جس کے سامنے اپنی حاجتیں پوری کرنے کی بات کی جاتی ہے اس کے سامنے حاجتیں بیان نہیں کرتا ہے، لیکن دوسروں کے سامنے کہتا پھرتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے یہ باتیں بیان کریں، اللہ کے سامنے اپنے مناجات، اپنے حاجات بیان کریں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین سے یہ باتیں، یہ حاجات و مناجات بیان کرنے کا ایک وقت ہے، افضل ترین وقت، وہ ہے تہجد کا وقت۔ نماز تہجد کی پابندی کریں، کیونکہ اس وقت اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر آتا ہے،
یہ دنیا سے جو پہلا آسمان جڑا ہوا ہے، اس آسمان پر اللہ رب العالمین آتا ہے اور انتظار کرتا ہے، کہتا ہے کون ہے میرا بندہ جو مجھ سے معافی مانگے، میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کون ہے اپنی مصیبتوں، اپنی حاجتوں کے بارے میں مجھ سے سوال کرے، میں اس کے سوال کو پورا کرنے والا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے۔ لیکن یہ مصیبتوں کا مارا، پریشانیوں میں گھیرا انسان میٹھی میٹھی نیند میں سوتا رہتا ہے، تہجد کا اسے کوئی اہتمام نہیں رہتا ہے، تہجد کا اسے کوئی خیال نہیں رہتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندہ اور بندی کے حق میں دعا فرمائی ہے جو نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے اور حسن درجے کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شوہر پر رحم فرمائے جو تہجد کے لیے اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے اور تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، پھر اپنی بیوی کو بیدار کرتا ہے، اپنی بیوی کو جگاتا ہے۔ اگر بیوی جاگنے سے انکار کرتی ہے تو پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر مار کر اس کو جگانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے شخص کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا فرمائی۔ اور یہ حدیث یہیں پر ختم نہیں ہوئی، بہنوں کے لیے بھی اس میں خوشخبری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بہن کے حق میں، اس بندی کے حق میں دعا فرمائی جو بیوی تہجد کے لیے اٹھے اور ادا کرے، پھر اپنے سوئے ہوئے شوہر کو تہجد کے لیے جگاتی ہے۔ اگر وہ جاگنے سے انکار کرتا ہے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر اس کو جگانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو ایسا نیک جوڑا، ایسے خوش نصیب شوہر اور بیوی کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا فرمائی ہے۔ اور یہ جو آج دیکھیے شوہر بیوی کے کتنے اختلاف ہوتے ہیں، کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، شوہر گھر جانے کے لیے ڈرتا ہے، اتنا وبال گھر میں ہے، ایسا طوفان گھر میں مچا ہوا ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ ہماری زندگیاں رحمتوں سے خالی ہیں، ہماری زندگیاں رحمتوں سے خالی ہیں اور ہمارے گھر اللہ کی رحمت اور برکت سے خالی ہیں۔ لہذا گھروں میں اس طرح کے مسائل، اس طرح کے اختلافات ہوتے رہتے ہیں۔ اور جس شوہر اور بیوی کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور وہ بھی دعا رحمت کی دعا، اور ان کے حق میں اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہو، تو وہ شوہر بیوی کبھی لڑ سکتے ہیں؟ وہ شوہر بیوی کبھی طلاق تک جا سکتے ہیں؟ ان کا گھر کبھی ٹوٹنے کے قریب جا سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اگر ہمارے گھروں میں اختلافات ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، تو اس کا حل صرف اور صرف اس حدیث میں بیان کیا گیا، آپ تہجد کے پابند بن جائیں اور بیوی کو جگانے کی کوشش کریں۔ کوئی بیوی اپنے شوہر کے غلط سلوک سے پریشان ہے تو اس بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ تہجد کی پابندی کرنے والی بن جائے اور اپنے شوہر کو جگانے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں آپ کی زندگی میں نازل فرمائے گا۔ تو یہ پانچواں عمل ہے نماز تہجد کے سلسلے میں۔ ایک اور اہم عمل جس کا تذکرہ احادیث صحیحہ میں ملتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل کر سکتے ہیں، رحمت الہی کے مستحق بن سکتے ہیں، وہ کون سا عمل ہے؟ ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے کے بعد وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد اندر آتے ہیں، اندر آنے کے بعد اصل کام کرنا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ مسجد میں نماز کا انتظار کرتے رہنا ہے اور خاموشی کے ساتھ انتظار کرتے رہنا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں۔ اس حدیث کے آخر میں جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں وہ یہ، ما لم یحدث، جب تک وہ بات نہیں کرتا ہے۔ کون؟ جو باوضو مسجد میں آ کر نماز کا انتظار کرنے والا آدمی ہے۔ ایک تو اس کے لیے خوشخبری اس حدیث میں یہ بیان کی جا رہی ہے، جب تک آدمی وضو کی حالت میں مسجد میں نماز کا انتظار کرتا ہے اس وقت تک اس کو نماز میں رہنے کا ہی ثواب دیا جاتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کا انتظار کرنا بھی نماز ادا کرنے کے برابر ثواب دیا جا رہا ہے۔ اور کہا گیا ما لم یحدث، جب تک وہ بات نہیں کرتا، تدعو له الملائکہ اللہم اغفر له اللہم ارحمہ، اس وقت تک اللہ کے فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ اللہ کے فرشتے، ایسی مخلوق
جن سے کبھی گناہ نہیں ہوتا، ایسی مخلوق جو اللہ کے احکام و فرامین میں کبھی کوتاہی نہیں کرتی، ایسی مخلوق اس آدمی کے حق میں دعا کرتی ہے جو مسجد میں خاموشی کا مظاہرہ کرتا ہے، باوضو ہو کر مسجد میں داخل ہونے کے بعد خاموشی کے ساتھ نماز کا انتظار کرنے والا اور بات چیت نہیں کرنے والا آدمی اس دعا کا مستحق ہوتا ہے، فرشتوں کی اس دعا کا مستحق ہوتا ہے۔ تھوڑا ہم اپنی مساجد کا جائزہ لے کر دیکھیں، ہم اپنی مسجدوں کا جائزہ لے کر دیکھیں۔ ہم نماز سے پہلے مسجد میں پہنچ تو جاتے ہیں، لیکن مسجد میں پہنچنے کے بعد وضو خانے کے پاس ہماری گفتگو، وضو ختم ہونے کے بعد ہماری گفتگو، مسجد کے اندر حصے میں آنے کے بعد ہماری گفتگو، آخر ہماری گفتگو ختم ہی نہیں ہوتی، صرف تھوڑی دیر کے لیے رک جاتی ہے۔ جب امام اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کے ساتھ اپنی نماز شروع کرتا ہے، اس وقت ہماری گفتگو خاموشی کے ساتھ خاموشی میں بدل جاتی ہے، جیسے ہی سلام پھیر لے پھر گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ بھائی مسجد کے باہر یہ جو سڑکیں ہیں، یہ بازار ہیں، ہمارے جو گھر ہیں، ہمارے جو دکان و مکان ہیں، یہاں گفتگو کر لیں، مساجد میں خاموشی کا مظاہرہ کریں۔ اور تو اور ستم تو یہ مساجد کے اوپر کہ باقاعدہ ہم مسجد کے اندر حصے میں ٹیم بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، حلقے بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہیں پر شادیوں کی گفتگو ہو رہی ہے، کہیں پر نیوز کی گفتگو ہو رہی ہے، کہیں کرکٹ کی گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے مساجد کا حال ہے۔ اگر ہم ایسی گفتگو کرتے رہیں گے تو پھر فرشتوں کی دعاؤں سے ہم دور کر دیے جائیں گے، محروم کر دیے جائیں گے۔ جو فرشتے ان بندوں کے حق میں دعا کر رہے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اس بندے کے لیے جو خاموشی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اے اللہ اس بندے کے حق میں جو تیرے گھر کا ادب و احترام کر رہا ہے، خاموش بیٹھا ہوا ہے، نماز کا انتظار کر رہا ہے، تو اس کو معاف فرما، تو اس پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ فرشتے دعا فرماتے ہیں۔ کیا اس بات پر عمل کریں گے؟ آئندہ سے انشاءاللہ عصر کی نماز سے ہی آپ اس پر عمل کرنا شروع کریں۔ مسجد میں آنے کے بعد اپنی ساری باتیں، اپنی ساری گفتگو ختم کر لیں میرے بھائیوں، انشاءاللہ اس حدیث پر عمل کر لیں، فرشتوں کی دعاؤں میں میں اور آپ شامل ہو سکتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل کرنے والے بندوں میں سے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور عمل جس کا احادیث صحیحہ میں تذکرہ ملتا ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے بھی اللہ رب العالمین کی رحمتیں اس بندے پر نازل ہوتی ہیں جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں درود بھیجتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ رب العالمین اس کے اوپر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کتنے؟ 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ کس کے اوپر نازل فرما رہا ہے؟ جو امتی اپنے نبی کے حق میں درود بھیجتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں تو درود بھیجنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے پر درود پڑھنا چاہیے، کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم ہی صحیح، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک مختصر درود ہے، لیکن درود اگر نہیں پڑھتے ہیں تو اس کے حق میں وعید بھی آئی ہوئی ہے۔ لیکن یہاں مجھے بیان کرنا یہ ہے کہ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو یہ ایک عمل معلوم ہوا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، جو امتی اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک عمل مسجد اور نماز سے متعلق ہے۔ مسجد میں ہم آتے ہیں، نماز میں کھڑے ہونے کا مسئلہ رہتا ہے، نماز میں کیسے کھڑے ہو رہے ہیں؟ الگ الگ ہو کر کھڑے ہو رہے ہیں۔ ہاں یہ بہت اہم مسئلہ ہے، ہماری اکثر مساجد میں یہ عمل دیکھنے کو ملتا ہے، سب الگ الگ کھڑے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کئی سالوں کے دشمن ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کئی سالوں کے ایک دوسرے کے جان کے دشمن ہیں، یہ اس سے ملنا نہیں چاہتا ہے، یہ اس سے ملنا نہیں چاہتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو ملانے کا حکم دیا ہے، صفوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، صفوں کو ملانے سے بہت سارے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔
جو صفوں کو نہیں ملاتا، خالی جگہ میں شیطان کے داخل ہونے کی خبر بیان کی گئی ہے۔ جو صفوں کو نہیں ملاتا اس کے دل محبت سے دور ہونے کی بات بیان کی گئی ہے۔ تو ایسے میں ہم صفوں کو کیوں نہیں ملاتے ہیں؟ دیکھیے، آئیے صفوں کو ملانے کے سلسلے میں بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ اس حدیث کے ضمن میں بیان کرتا چلوں۔ فائدہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے کن کے اوپر؟ جو جماعت کے وقت صفوں کو ملاتے ہیں۔ ہاں، جو جماعت کے وقت صفوں کو ملاتے ہیں ان پر اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل وملائکته يصلون على الذين يصلون الصفوف رواہ ابن ماجہ هذا حدیث صحیح۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ صفوں کو ملاتے ہیں اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے ایسے بندے پر درود بھیجتے ہیں۔ شارحین حدیث بیان کرتے ہیں یہاں اللہ کا درود بھیجنے کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں اس پر بھیجتا ہے۔ یہاں فرشتے درود بھیجنے کا مطلب یہ کہ اللہ کی رحمتوں کی دعا فرشتے اس کے حق میں کرتے ہیں جو صفوں کو ملاتا ہے۔ کتنی جامع حدیث ہے۔ اور آخر میں کہا جا رہا ہے، محدثین بیان کر رہے ہیں ھذا حدیث صحیح، مطلب یہ کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اب صحیح حدیث جب آ گئی تو ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ صفوں کو ملا لینا چاہیے۔ صفوں کو ملانے سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، صفوں کو ملانے سے دلوں میں کدورت دور ہو جاتی ہے، بغض و عناد، حسد، گھمنڈ، تکبر، دشمنی، عداوت جو چیزیں ہوتی ہیں وہ خالی ہو جاتی ہیں اور شیطان کو درمیان میں داخل ہونے کا کوئی موقع نصیب نہیں ہوتا۔ ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، جو صفوں کو ملاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے ملاتا ہے، جو صفوں کو توڑتا ہے، صفوں کو کاٹتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے توڑتا ہے، اپنی رحمت سے کاٹتا ہے، اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اس طرح کی صحیح احادیث ہونے کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں؟ دور دور کھڑے ہو رہے ہیں۔ دور دور کھڑے ہونے کی کیا وجہ بیان کرتے ہیں؟ کہ ایک دوسرے کا پیر ملے گا تو گستاخی ہوگی۔ گستاخی، بازو میں کوئی عمر دراز آدمی ہے ان کے ساتھ ہمارا پیر لگ رہا ہے تو گستاخی ہوگی۔ بازو ہمارے استاد ہیں یا ہمارے والد محترم ہیں، ہمارے ابا ہیں، ان کے ساتھ پیر سے پیر ملا کر کھڑے ہوتے ہیں تو گستاخی ہوگی، بے ادبی ہوگی۔ میرے بھائی، حدیث جب آپ کو حکم دے رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے حق میں دعا کی ہے، اللہ رب العالمین کی رحمتیں ایسے وقت میں نازل ہوتی ہیں، تھوڑا آپ اپنے عقل کو جھنجھوڑ کر سوچیں، کیا اللہ کی رحمت گستاخی والا کام کرنے پر نازل ہو سکتی ہے؟ بے ادبی والا کام کرنے پر نازل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ کام صحیح ہے، ادب والا ہے اور قدر و منزلت والا ہے، ادب و احترام والا ہے، تبھی اللہ رب العالمین کی رحمت اس میں شامل ہوگی، ورنہ شامل نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، صفوں کو ملائیں۔ اور ایک بہانہ کیا بناتے ہیں؟ جب پیر سے پیر لگائیں گے تو نماز میں ڈسٹربنس رہتا ہے، خلل ہوتا ہے، نماز میں خشوع و خضوع نہیں رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے تھوڑا یہ بتائیں، صحابہ کی نمازوں سے بہتر ہماری نمازیں ہو سکتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہماری نماز ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے صفوں کو ملانے کا، صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے، صفوں کو ملا کر نماز پڑھا ہے اور آپس میں محبت کو برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ جب پیر سے پیر لگاتے ہیں تو ڈسٹربنس ہوگا؟ نہیں، اصل مسئلہ تو دیوار کی طرح، سیس پلائی ہوئی دیوار کی طرح صف ہونی چاہیے۔ یہاں یاد رکھیں، جو آدمی صف کو ملاتا ہے وہ اس حدیث کے ضمن میں آتا ہے اور اللہ کی رحمت سے وہ سرفراز ہو سکتا ہے، اللہ کی رحمت حاصل کر سکتا ہے، ورنہ پھر اللہ کی رحمت سے وہ محروم کر دیا جائے گا۔ کیا ہمیں اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل کرنا ہے؟ نہیں کرنا ہے؟ حاصل کرنا ہے تو آج ہی سے صفوں کو ملا کر نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ کوئی کچھ بھی کہتے ہیں، پہلے آپ دلیل مانگیں، صفوں کو الگ کر کے توڑ کے الگ الگ انفرادی طور پر کھڑے ہو کر پڑھنے کی کوئی دلیل پیش کریں۔ یہ ہمارے عقلی گھوڑے شریعت میں دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی وہی دین ہے۔ کسی مفتی کا، کسی عالم کا، کسی مولانا کا پیش کردہ دین نہیں ہوتا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اصل دین ہے، ان کا طریقہ اصل دین کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جو باتیں بیان کی ساری امت کے لیے وہی باتیں، اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے یہ احکامات امت محمدیہ کے سامنے بیان فرمایا، کیوں؟ تاکہ اسی طریقے پر عمل کریں۔ لہذا میرے بھائیو، یہ ایک اہم عمل ہے، ایک قدم آگے بڑھیں۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کے مستحق لوگ کون ہیں؟ جب مسجد کی بات ہو رہی ہے، نماز کی بات ہو رہی ہے، تو ایک فضیلت ان لوگوں کی بھی بیان کی گئی جو پہلی صف میں ہوتے ہیں۔ پہلی صف میں رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آگے پہلی صف میں شامل ہو گئے اور پہلی صف میں بیٹھ کر موبائل استعمال کر رہے ہیں، پہلی صف میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، پہلی صف میں بیٹھ کر ناجائز حرکتیں کر رہے ہیں، تو یہ مراد نہیں ہے، بلکہ پہلی صف میں صرف نماز کی محبت میں، نماز کی تڑپ میں بیٹھے ہیں، مسجد کا ادب و احترام ان کے دل میں ہے، اور وہ نماز ایسا پڑھتے ہیں گویا کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ یقین اس طرح اپنے دل میں لے کر نماز ادا کرتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ ایسے پہلے صف والوں پر اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے فرشتے پہلی صف والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں بھیجتا ہے۔ فرشتے درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ فرشتے اللہ کی رحمت کی ان کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ کن کے حق میں؟ جو پہلی صف میں ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور اہم بات، جب پہلی صف کی بات آئی تو پہلی صف میں بھی جو دائیں جانب کھڑے ہوتے ہیں ان کے حق میں بھی رحمت کی دعا کی گئی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی میامین الصفوف۔ جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ کر اللہ رب العالمین کے لیے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جو دائیں جانب کھڑے رہتے ہیں، پہلی صف میں جو دائیں جانب رہتے ہیں، ان کے حق میں اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ درود بھیجنے کا مطلب اللہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، فرشتے اللہ کی رحمتوں کا ان کے حق میں سوال کرتے ہیں۔ تو یہ کام ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی رحمت ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اور بھی بہت سارے کام ہیں جن کے عمل کرنے پر اللہ رب العالمین کی رحمت کے مستحق ہم بن سکتے ہیں، لیکن وقت کا خیال کرتے ہوئے میں نے صرف یہ 10 کام آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام مردوں اور عورتوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اعمال صالحہ پر عمل کر کے اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے والا بنائے۔ اللہ ہماری زندگیوں میں چین و سکون، راحت و اطمینان اور اپنی رحمتیں، برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ ہماری زندگیوں کو پریشانیوں سے دور کرے، آفتوں مصیبتوں سے دور کرے، اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے دور کرے۔ اللہ ہمیں پرسکون زندگی عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرمائے۔ جو قرضوں میں، مصیبتوں میں، آفتوں میں گھیرے ہوئے ہیں اللہ انہیں اس سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو صحت مند ہیں مزید عافیت عطا فرمائے۔ اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرمائے۔ جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کی اولاد کو ان کے حق میں مطیع و فرما بردار بنائے، اطاعت گزار بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے نسلوں کو توحید پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالی حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، توحید کی زمینوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے فتنوں سے ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں منہج سلف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں 5 وقتہ نمازی بنائے، شریعت مطہرہ کا پابند بنائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، خطاؤں کو درگزر فرمائے، مزید نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکی کو اللہ ہمارے حق میں قبول فرمائے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ جب تک اللہ دنیا میں رکھے، حالت ایمان میں رکھے، توحید پر ثابت قدم رکھے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔